کہ میرا مکان نہیں بک رہا تو دعا کریں. صحیح. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا مکان نہیں بکے گا جاؤ. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, پھر دوبارہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں, کہتے چلو میں دعا کر دیتا ہوں. وہ مکان بک جاتا ہے. تو وہ صلی اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ مکان نہیں بکے گا, صحیح. اور جب دوسری دفعہ آیا تو آپ نے کہا کہ بک جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب تم آئے تھے تمہارا ماتھا روشن لگ رہا تھا, صحیح. تمہارے ماتھے پہ خوش قسمتی کے آثار تھے. سبحان. دوسری دفعہ جب تم آئے تو تمہارے ماتھے سے بدقسمتی کے آثار آ رہے تھے, کیونکہ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کا گھر بک جائے. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو, جس چیز پہ تم جشن منا رہے ہو, وہ اصل میں تمہارے استغفر اللہ کا مقام ہے جس کو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. صحیح. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے, جلد باز ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا صحیح ہے. بات, صحیح بات. اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اور نا امیدی میں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. صحیح. تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کی نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے. یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا. زبردست. تو یہ جو شک ہے نا, وسوسہ, یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں جی میں. جی جی, تو شک کی وجہ سے. بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا, جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر صلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے, سجدہ کرو اللہ کے آگے. اور وہی آپ کی علی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اللہ جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہو. بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کرو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز, کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا. لیکن بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا. لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا, اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. اور یہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی, اٹ سمز اٹ آل اپ. ماشاءاللہ.
دے اپنا پورا کا پورا آپ. جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے رائٹ, سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً. سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ. جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا, ہم خود خدا بنے بیٹھے اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو یو نو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آل اسٹارٹس وتھ سبمیشن. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ وین وی اسٹیبلش ڈیوائن ڈکری بلیف وی اسٹیبلش توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں, جتنے بھی اوصاف ہیں, اللہ کی صفتیں ہیں, جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اٹ ول اسٹیبلش آر بلیف ان توحید بیکاز اٹ ول اسٹیبلش آر ٹرسٹ ان اللہ. ادروائز یو نو those people who reject qadar, who challenge qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. اسی لیے ایسے بندے کی جب بھی آپ کاؤنسلنگ کریں جس کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے, وہ اس چیز کو, اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا, تو ڈائریکٹ دیٹ پرسن ٹو تقدیر. اوکے, اس کو سکون آئے گا انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی ایگزامپلس دیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا. اٹ ول کام دیٹ پرسن ڈاؤن. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ, یو نو, بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا, جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سے سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں. اینڈ یو نو دیر از اے بیوٹیفل حدیث, اٹ از ایکچولی اے پارٹ آف حدیث. عبیدہ ابن سامت, this was a great صحابی, a very متقی صحابی. when he was on his death bed, جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا, ایمان کی سویٹنس کا مزہ نہیں چکھے گا جب تک تو اس کنکلوژن, اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ چیز جو تجھے سٹرائک کی ہے, جس نے تجھے ہٹ کیا ہے, جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے, اٹ واز ناٹ ٹو مس یو. اس نے تیری ہی طرف آنا تھا اور کسی کے تھرو وہ نہیں آئی ہے, اس نے آنا تیری طرف تھا, بندش کی وجہ سے نہیں آئی ہے بلکہ اس نے تیری ہی طرف آنا تھا. اور وہ چیز جو تیری طرف نہیں آئی, اوکے, اور جو تجھے نہیں ملی, یعنی کہ کچھ تو اچیو کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز تجھے نہیں ملی, تو اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی فار یو, وہ چیز تجھے ملنی ہی نہیں تھی. کتنی خوبصورت بات ہے. اوکے, جیسے حضرت عمر بن الخطاب کرتے ہیں کہ چلیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان کی روٹین کیا تھی اور وہ کیسے مینیج کرتے تھے. ذرا آگے کیجیے گا جی. اسٹارٹ آف دا ڈے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹارٹنگ ڈے کیسے ہوتا تھا؟ رات سے شروع کرتے ہیں جی. اگر رات کے 4 حصے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3rd 4th پارٹ آف نائٹ تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے, قیام کے لیے. اور یہی چیز پریکٹس بدھسٹ بھی کرتے ہیں, یہی چیز پریکٹس جو ہے وہ ہر وہ کامیاب انسان کرتا ہے جو اس وقت سی اوز کی جو روٹین ہے کہ وہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے سو کے اٹھ جاتے ہیں, کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے بعد کافی پی, ناشتہ کیا, پھر تھوڑا سا ریسٹ کر لیا اور اس کے بعد اپنا آفس ورک سٹارٹ کیا. تو یہ می ٹائم تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے جی. ہی ول اسٹارٹ ہز ڈے بائی تھینکنگ اللہ اینڈ بائی پیوریفائنگ ہمسیلف. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ہمیں انرجی چاہیے, وہ دن گزارنے کے لیے انرجی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ ڈرائیو چاہیے اس دن کے لیے. یہ ڈرائیو کہاں سے آتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کا شکر ادا کر کے, جو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے, اور پھر اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے سے مراد ہے وضو کیا کرتے تھے اوبیسلی. تو دیکھیے یہ باقاعدہ بلکہ ایک حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا وہ 3 knots اس کو باندھتا ہے. جب وہ پہلے بار الحمدللہ کہتا ہے, دعا پڑھتا ہے, تو پہلا نوٹ کھل جاتا ہے. جب وہ پھر اٹھ کر جو ہے وضو کرتا ہے تو دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے, اور پھر جب وہ وضو کر کے دعا پڑھتا ہے تو تیسرا نوٹ. یہ کس چیز کا نوٹ ہے؟ سستی کا نوٹ. ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی لٹرل, اٹ کوڈ بی میٹافورک. لٹرل نوٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بتانے کا مقصد کہ سستی کا نوٹ جو ہے نا, کیونکہ یہ برکت والا ٹائم ہے. اوکے, اینی وے,
اس کے بعد جی ہی ول کیپ ہز مسواک. اب دیکھیے صفائی پسند وہ بہت زیادہ تھے, تو سب سے پہلا کام اٹھتے ہی ہوتا تھا, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیشہ اپنے تکیے کے ساتھ مسواک رکھتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے اپنی صفائی کا خیال رکھنا. اور پھر یہ ان کا می ٹائم ہوتا تھا. آگے کیجیے گا. اچھا جی, مین پوائنٹ یہ ہے جی کہ بگننگ دا ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ریمائنڈر اینڈ موٹیویشن. دس از واٹ آل موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ سکسیزفل پیپل ڈو. اگر آپ اینتھنی رابنس کا انٹرویو سنیں, اینتھنی رابنس کا پتہ, انلیش دا جائنٹ ود ان, وہ ہی از دی فادر آف آل ٹرینرز آئی کین سے, ٹھیک ہے, اسی سے یہ موٹیویشنل اسپیکر سارے جو ہے نا پھر بعد میں بنے ہیں. تو اینتھنی رابنس, پھر زگ زگلر, زگ زگلر کا بھی پتہ ہوگا آپ کو. زگ زگلر بھی بہت پرانے بابا جی ہیں جو بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے اس دور کے, لیکن اب یہ کہ وہ بزرگوں میں آتے ہیں ان کے. تو زگ زگلر کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. زگ زگلر نے کہا کہ پیپل آسک می کہ موٹیویشن ڈزنٹ لاسٹ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ موٹیویشن کم ہو جاتی ہے, موٹیویشن لوز ہو جاتی ہے, تو موٹیویشن کیسے پائیں اور موٹیویٹڈ کیسے رہیں. تو انہوں نے بڑا ایک زبردست جواب دیا, مزاحیہ جواب دیا. انہوں نے کہا ویل نیدر ڈز باتھنگ. نہانا بھی تو لاسٹ نہیں کرتا ہے نا. ایک بندہ ایک بار نہا لے اس کے بعد نہائے ہی نہ کبھی, تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھ میں سے اسمیل آ رہی, تو پھر ظاہر ہے اس کو کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے کہ دوبارہ ڈیلی نہانا پڑتا ہے, ڈیلی فریشن اپ ہونا پڑتا ہے. سو اسی طرح ڈیلی موٹیویشن چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا, ڈیلی نہانا پڑتا ہے, ڈیلی فریشن اپ ہونا پڑتا ہے. سو اسی طرح ڈیلی موٹیویشن چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. لغوی معنی جو ہے انسان کا وہ ہے بھولنے والا, ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کو تذکرہ کہا ہے کہ یہ تذکرہ ہم نے تمہاری طرح بھیج دیا. تذکرہ کہتے ہیں ریمائنڈر کو. اٹس اے ریمائنڈر فار یو, ٹھیک ہے. تو اس کو غور سے پڑھو, اس پہ تدبر کرو. تو دیکھیے سارے موٹیویشنل اسپیکر اور سکسیزفل لوگ, میں نے آپ کو کہا کہ وہ موٹیویشن سے ڈے سٹارٹ کیسے کرتے ہیں. اینتھنی رابنس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کمرے میں کچھ موٹیویشنل کوٹس لگا کے رکھے ہیں, میں بھی کچھ موٹیویشنل باتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, میں ان کو ریوائز کرتا ہوں, گو تھرو کرتا ہوں. اٹ گیوز می دا ڈرائیو اینڈ انرجی ٹو اسپینڈ دا ریسٹ آف دا ڈے. اور پھر دیکھیں کہ وہ ناشتہ کس چیز سے کرتے ہیں, بلیک کافی. بلیک کافی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے موڈ بوسٹر بھی ہے, اور وہ ظاہر ہے کچھ کیمیکل بوسٹر بھی ہے. تو اینی وے پیچھے ایک منٹ کیجیے گا جی. ریمائنڈر اینڈ موٹیویشن اور گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. دیکھیں صبح اٹھ کے شکر کرنا, پہلا کام کیا ہے, شکر کرنا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ گریٹیٹیوڈ پہ تو آج کل ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنی سوچ شکر گزاری والی بناؤ اگر تم سکسیزفل بننا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو دین ہے وہ آٹومیٹکلی انسان میں شکر گزاری انسٹل کر رہا ہے. کیسے؟ روزانہ اٹھ کے ہم دعا ہی اللہ کی حمد سے شروع کر رہے ہیں دن کا آغاز. الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. اس کی ٹرانسلیشن یہ اس دعا کی, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے دیکھیے کہ گریٹیٹیوڈ کس طرح سے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے, نمبر 2 تمہارے پاس سیکیورٹی ہے, حفاظت ہے, تم لوگ محفوظ ہو, اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں تو اٹ از ایز ایف یو آر دی کنگ آف دی ہول ورلڈ. یہ ایسے ہیں جیسے تم بادشاہ ہو. یعنی گریٹیٹیوڈ کے لیے بتایا گیا.